اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ ایک جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے۔ اسی دوران ایک شخص اس محفل میں آیا اور ان صحابی کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ صحابی خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ جب اس کی بدزبانی حد سے بڑھی، صحابی نے اس کی چند باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تشریف لے گئے۔ وہ صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ بری بھلی باتیں کہہ رہا تھا تو اس وقت آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری جگہ ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان نے اس کی جگہ لے لی، اور میں شیطان کی محفل میں نہیں بیٹھتا۔ دیکھیں، غصے کو کنٹرول کرنا یا غصے پہ قابو پانا اسلام میں ایک اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے اور ایمان میں پختگی کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں غصے پر قابو پانے کے اعمال بتائے ہیں۔ ان احادیث کا مفہوم مختصر میں بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے تو غصہ دور ہو جاتا ہے، یہ شیطان ہٹ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں اگر کوئی شخص خاموش ہو جائے، خاموشی اختیار کر لے تو اس سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں اگر جسمانی حالت تبدیل کر لی جائے، یعنی کہ اگر کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تو اس سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں اگر کوئی وضو کر لے تو وضو سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔